بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ زمین آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العزت کا تو عرش تھا، عرش الہی، جو پانی کے اوپر تھا۔ یہ پانی کے اوپر جب ہلنے لگا نا تو اللہ رب العزت نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عرش پہ لکھ دیا، وہ ساکت ہو گیا، رک گیا۔ پھر جب اللہ کو منظور ہوا کہ زمین آسمان کو بنانا ہے، اللہ نے ہواؤں کو چلایا، ہوائیں چلیں تو درمیان اس پانی کے اندر موجیں اٹھیں، اس سے پھر بخارات اٹھے، تو ان بخارات سے اللہ نے آسمان کو بنایا، دھواں جو اٹھا اور بخار، اس سے اللہ نے آسمانوں کو بنایا۔ اور پھر جہاں یہ بیت اللہ شریف ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے خشکی کو پیدا کیا، اور یہ خشکی پھیلتی چلی گئی، اور یہ 7 بر اعظم جو ہے یہ وجود میں آ گئے۔ اور جب زمین تیار ہو گئی تو ان زمین کو ٹھہرانے کے لیے پہاڑوں کو جو ہے نا وہ گاڑ دیا گیا، اور زمین کے اوپر جو سب سے پہلا پہاڑ بنایا گیا یہ بیت اللہ شریف کے سامنے بالکل ہے، جبل ابی قبیس اس کا نام ہے، یہ پہلا پہاڑ ہے۔ تو بہرحال قریش مکہ نے جب تعمیر کا انتظام سارے سوچنے شروع کیے، مشورے ہو گئے۔ ایک مشورہ تو یہ ہوا کہ مال حلال، حرام نہیں لگے گا اللہ کے گھر میں، دین کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں حرام نہیں لگے گا۔ اس کے علاوہ قبائل بہت زیادہ تھے، ہر ایک کی تمنا تھی کہ اس تعمیر میں ہمیں بھی سعادت ملے۔ تو ان لوگوں نے بیت اللہ شریف کی چاروں جو سمتیں تھیں، چاروں طرف، دروازے والی، حتیم والی، دروازے کے پشت والی، اور حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان والی، تو ان کو مختلف قبائل میں تقسیم کر لیا کہ فلاں فلاں قبیلہ فلاں فلاں ایریا کی تعمیر کرے گا۔ اس کی تفصیل اس طرح سے لکھی ہے کہ دروازے کی جانب بنی عبد مناف اور بنی زہرہ کے حصے میں آئی۔ اچھا، ہم لوگ پاکستان سے جب نماز پڑھتے ہیں، قبلہ کی طرف رخ کرتے ہیں، تو دروازے والی سائیڈ ہی ہمیں پڑتی ہے، اور حتیم والی سائیڈ جو ہے یہ بنی عبدالدار، بنی اسد اور بنی عدی کے حصے میں آئی۔ اور بیت اللہ کی پشت والی جہاں دروازہ تھا بند کر دیا، اس کی جو سعادت ملی بنی جمح اور بنی سہم کے حصے میں آئی۔ اور حجر اسود رکن یمانی کا جو درمیانی حصہ تھا بنی مخزوم اور دیگر قریش کے قبائل کے حصے میں آیا، اور اس طریقے سے ان لوگوں نے تعمیر کا ارادہ کیا۔ یہ تعمیر بھی اللہ نے کروائی اور اسباب بھی اللہ نے پیدا کیے، ہر چیز۔ جب تعمیر کا وقت آیا، ان لوگوں کو لکڑی کی ضرورت تھی، مکہ میں لکڑی کوئی نہ، لکڑی کہاں سے لائیں؟ تعمیر کے لیے کسی کاریگر کی ضرورت تھی جو لکڑی کے کام کو بھی انجام دے، وہ بھی کوئی نہیں، کیا کریں؟ تو ایک روم کا ایک جہاز تھا، رومی جہاز، یہ جدہ کی بندرگاہ سے گزر رہا تھا۔ اس وقت جدہ نہیں قائم تھا، مکہ کی یہ بندرگاہ ہی کہلاتی تھی، مکہ کا ساحل کہلاتا تھا، جہاں آج جدہ ہے، جدہ کی بندرگاہ، وہاں ایک جہاز آیا اور وہ ساحل سے ٹکرا کر پاش ہو گیا، ٹکڑے ہو گئے اس کے، اب وہ اس قابل نہ رہا کہ سفر جاری رکھ سکے۔ تو یہ جہاز لے کے آنے والے بھی اللہ اور یہ انتظامات کرنے والے بھی اللہ۔ اس کے اندر ایک کاریگر تھا جو لکڑی کا کام بہت اچھا جانتا تھا، باقوم اس کا نام تھا۔ اب یہاں پر مکے والوں کو ولید ابن مغیرہ کو جو معلوم ہوا کہ جدہ کے ساحل سے جہاز آ کے ٹکرایا ہے اور اس کے اندر کئی چیزیں ہیں، لکڑی بھی ہے، عمارتی لکڑی بھی ہے، اور کاریگر بھی ہے، اور کئی اور سامان بھی ہیں، فوری طور پر یہ لوگ روانہ ہوئے اور وہاں جا کر جہاز والوں سے وہ سامان خرید لیا، اور باقوم کو کہا کہ بھئی تم آ جاؤ، کاریگر ہو، اور یہ کام کرو، اپنے پیسے لے لو۔ تو اس طریقے سے اللہ نے ان کو جو چیزیں چاہیے تھیں وہ بھی پہنچائیں، کاریگر بھی پہنچائے۔ اب ساری تیاریاں ہو گئیں کہ اب بیت اللہ شریف کو بنانے کے لیے پہلا کام یہ تھا کہ جو بوسیدہ دیواریں ہیں ان کو گرانا۔ بھئی گرائیں گے، نیچے کیا کہتے ہیں بنیادوں تک پہنچیں گے تو آگے کام شروع ہوگا نا۔ اب مشورہ کیا ہوا کہ بھئی اس کو گرائیں کیسے؟ سارے ڈر گئے۔ ابرہہ کا واقعہ ہر ایک کے ذہن میں تھا کہ کچھ عرصہ پہلے ہاتھیوں والے آئے تھے اور انہیں بیت اللہ کو گرانے کی کوشش کی تھی، اور اللہ کی طرف سے عذاب ہو گیا، سب تباہ ہو گئے، اب گرائیں کیسے؟ یہ سوچتے رہے۔ تو اس میں ولید ابن مغیرہ کھڑا ہوا، کہنے لگا بوڑھا میں ویسے ہو چکا ہوں، میں تو اس کو گرانے کے لیے، ہمارا تو معاملہ صرف خیر کا ہے کہ ہم لوگ جو اس کو گرانا چاہتے ہیں اس کی اصلاح کے لیے، تعمیر کے لیے، ہماری وہ نیت نہیں ہے جو ابرہہ کی تھی، تو انشاءاللہ العزیز کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ خیر کریں گے۔ تو اس نے پھاوڑا پکڑا کہ میں جاتا ہوں، باقی سب پیچھے ہو گئے کہ بھئی ٹھیک ہے تم جاؤ، اور اگر تمہارے اوپر کوئی عذاب نہ آیا تب ہم شریک ہوں گے۔ تو یہ ولید ابن مغیرہ کھڑا ہوا اور اس نے کدال پکڑی گرانے کے لیے،
اور یہ کہنے لگا اللہم لا نرید الا الخیر، اے اللہ ہم صرف خیر اور بھلائی کی نیت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ہماری نیت نہیں، ہماری کوئی بری نیت نہیں۔ تو اس نے یہ کہہ کر حجر اسود اور رکن یمانی کی طرف سے بیت اللہ شریف کو گرانا شروع کیا۔ جب وہ کام کرتا رہا تو بلاتا رہا، آ جاؤ بھائی۔ اہل مکہ نے کہا ہرگز نہیں، اب رات انتظار کرتے ہیں کہ صبح تک تم زندہ رہتے ہو کہ نہیں، تمہارے اوپر کوئی عذاب تو نہیں نازل ہوتا۔ اب رات گزر گئی، صبح جب اہل مکہ نے دیکھا کہ ولید بن مغیرہ دوبارہ کدال لے کے پھاوڑا لے کے پھر بیت اللہ کے پاس آ گیا اور بالکل صحیح سالہ میں، تو اطمینان ہو گیا، خوش ہو گئے کہ اللہ کی مرضی ہے کہ اس کو تعمیر کی نیت سے دوبارہ اس کو بنانے کے لیے اس کو گرایا جائے۔ پھر سب مکے والوں نے مل کے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی نیت سے بیت اللہ شریف کی پرانی دیواروں کو ختم کر دیا، سارا کچھ توڑ دیا، چھت تو اس کی تھی کوئی نہیں۔ یہاں تک کھودا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیادیں ہیں وہ نظر آ گئیں۔ جب وہ بنیادیں نظر آ گئیں، ان بنیادوں کے بارے میں آتا ہے کہ ساتھ ساتھ جڑی ہوئی تھیں، اور جیسے کوئی اونٹ ہوتا ہے نا، اونٹ کا کوہان، اس کوہان کی طریقے کی وہ اس ڈیزائن کی وہ بنیادیں تھیں اور ایک کے ساتھ مضبوط جڑی ہوئی تھیں۔ وہاں تک پہنچ کے ان لوگوں نے پہلے تو یہ سوچا کہ اب چھوڑ دیا جائے، لیکن ایک قریشی نے اس کے اوپر بھی کودال ماری۔ جیسے ہی وہ کودال ماری، پورے مکہ کے اندر ایک سخت دھماکہ ہوا، ایک آواز آئی، سارے لوگ رک گئے کہ نہیں، اس سے آگے اب ہمیں نہیں جانا۔ اس کے بعد انہوں نے تعمیر شروع کر دی۔ تعمیر کے اندر بھی جس طریقے سے ان لوگوں نے اپنی سائیڈیں بنا لی تھی کہ اسی طریقے سے ان قبیلوں والوں نے یہ سائیڈ گرانی ہے، پھر انہی قبیلے والوں نے انہی سائیڈ کو اپنی سائیڈ کو مل کے بنانا ہے۔ پھر ان لوگوں نے مکہ کے اندر مختلف پہاڑوں سے پتھر جمع کیے اور تعمیر کرنی شروع کی۔ اس تعمیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ اہل مکہ پتھر اٹھا کے لاتے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے اور بیت اللہ کی تعمیر کرتے جاتے۔ اس تعمیر میں کیا تبدیلیاں تھیں پہلے سے؟ پہلے چھت نہیں تھی، انہوں نے چھت بنا دی۔ پہلے 2 دروازے تھے، دروازہ 1 کر دیا۔ پہلے جو اس کی بلندی تھی وہ 9 ہاتھ تھی، اس بلندی کو انہوں نے اور بہت زیادہ کر دیا۔ اور حتیم باہر رہ گیا کیونکہ ان کے پاس حلال مال تھوڑا تھا، یہ انہوں نے طے کیا تھا کہ اس میں حرام مال نہیں لگانا، تو حتیم کو انہوں نے باہر رہنے دیا۔ بیت اللہ شریف کا سائز چھوٹا ہو گیا، لیکن انہوں نے حرام لگانا، مشکوک مال لگانا کافروں نے پسند نہ کیا اللہ کے گھر کے لیے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے۔